اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ملک کا 24 اپریل 2020 ہے اور میں نذیر احمد قریشی ہیڈ ٹیچر UPS چونٹی پورہ زون ماور آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم جابر بن حیان پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 48 نکالیں اور غور سے دیکھیں اور سنیں میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں۔ جابر بن حیان آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 1818 کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ اس عطار کا نام حیان تھا۔ عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ ماں نے کم سن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، اسے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ ساتھ ہی قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھٹی بھی پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ کے شکلوں کے برتن تھے۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا۔ کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی، خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ پیارے بچوں، اس سبق میں کچھ لفظ آ گئے جو اس طرح ہے: فکر لاحق ہونا، اندیشہ ہونا، سایہ سر سے اڑ گیا، مر جانا، کوٹ کوٹ کر بھرنا، بہت زیادہ بھرنا، دن سوار ہونا، کسی بات کے پیچھے لگنا، کم سن، چھوٹا، نت نئے، مختلف۔ اسی طرح کچھ واحد کے جمع اور جمع کے واحد آ گئے، مثلا جرم سے جرائم، جرم واحد ہے اور اس کا جمع جرائم ہے۔ مقصد، مقاصد، مدرسہ، مدرسے، دہات، دہاتیں، قسم، اس کا جمع ہے اقسام۔ اگر ان میں ہم ایک لفظ، یہ محاورہ ہے
यानी फिक्र लाक होना, उसका माने है अंदेशा होना। उसको हम यूं जुमले में इस्तेमाल करेंगे, जाबिर के बाप को फिक्र लाक हो गई, साया सर से उड़ गया। जाबिर को बाप का साया सर से उड़ गया, वगैरह वगैरह। इस तरह कुछ मुश्किल अल्फाजों की तरफ हम देखेंगे, यानी उसको गौर से देखेंगे कि ये क्या किस तरह पढ़ने होते हैं। मिसाल के तौर पर उम्दा इल्मी माहौल, ये एक लफ्ज़ है, इसमें तलाशो जुस्तजू, आज़ाद फिजा, नित नए, भट्टी पिघलाना, कीमियागरी, दूर दूर तक फैल गई, शोहरत। और इन लफ्ज़ों को हम घर में दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी वसल